ہم سب جانتے ہیں کہ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 300 سے زیادہ لوگ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھتے ہوئے اب تک مر چکے ہیں اور اس کی چوٹی پر پہنچنے کے خواب ان کے ادھورے رہ گئے ہیں۔ ان اولناکیوں کے باوجود اس کی بلند چوٹی اور خوبصورتی ہر سال اوسطاً 800 لوگوں کو اپنی طرف ضرور کھینچ لیتی ہے اور لوگ اس پر چڑھنے چلے آتے ہیں۔ اب آپ کچھ دیر کے لیے یہ تصور کریں کہ اگر یہ پرامن بلند چوٹی ایک غسیلا آتش فشاں ہوتا جو پٹنے کے قریب ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس۔ تقریباً اس دنیا میں 1500 ایکٹیو آتش فشاں موجود ہیں اور ان میں سے بہت سے گہرے سمندروں میں ہیں اور زمین کے اوپر صرف 20 کے قریب آتش فشاں موجود ہیں۔ اگر ماؤنٹ ایورسٹ ان میں سے ایک آتش فشاں ہوتا اور میگما کے ایک بہت بڑے تالاب میں بدلنے والا ہوتا اور پٹنے کو بالکل تیار ہوتا تو یقیناً ہم ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلے میں گرفتار ہو جاتے۔ دنیا میں سب سے بڑا سانحہ جو آتش فشاں پٹنے سے ہوا وہ 1815 میں ہوا۔ یہ انڈونیشیا کا جزیرہ سب ماوا تھا۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے صرف آدھے حصے کے جتنا پہاڑ تھا۔ یہ 13,123 فٹ بلند پہاڑ تھا۔ یہ پٹنے کے بعد پگھل کر 1109 میٹر تک بہتا ہوا نیچے آیا تھا۔ یہ ایک سپر والکینو تھا۔ اس نے پہلی بار پٹنے پر 1000 کیوبک میٹر تک اپنا مادہ پھینکا تھا۔ ماؤنٹ ٹمبورا کے پٹنے پر آتش فشانی دھواں اور راکھ کئی کلومیٹر فضا میں اور اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے فصلوں کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ کئی گاؤں سفیدی سے مٹا دیے تھے۔ اس سے زلزلے اور سونامی شروع ہوئے تھے۔ راکھ نے بکھر کر سورج کی روشنی کو مدھم کر دیا تھا جس سے آس پاس کا درجہ حرارت بھی گر گیا تھا۔ اس سے خوراک اور آکسیجن کی شدید کمی پیدا ہو گئی تھی اور 1,00,000 لوگ اس میں مر گئے تھے۔ ماؤنٹ ایورسٹ جو ایک آتش فشاں ہے اور پٹنے والا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ کے اندر زمین کی گہرائی میں پکتا ہوا لاوا نکلنے کو بے قرار ہے۔ میگما کا یہ پکتا ہوا گڑھا اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور کرنا مشکل ہے اور بالآخر یہ اوپر کو اٹھنا شروع ہوا اور راستہ بناتا ہوا ماؤنٹ ایورسٹ کے سرے کی طرف آ گیا۔ وہاں کچھ لوگ اس وقت ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے لیے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ چند سیکنڈ بعد بخارات بن کر اڑنے والے ہیں لیکن انہیں اس وقت کچھ بھی نہیں پتہ۔ اچانک ماؤنٹ ایورسٹ کا دہانہ پھٹ پڑتا ہے اور آگ کے بڑے بڑے پتھر گولی کی طاقت سے باہر نکلتے ہیں اور فضا میں بکھرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ گاؤں پر گرتے ہیں تو گاؤں ایسے تباہ ہو جاتے ہیں جیسے ان پر ایٹم بم پھاڑ دیا گیا ہو۔ ہر طرف راکھ ہی راکھ گر رہا ہے۔ فضا راکھ سے بھری ہوئی ہے۔ بہتا ہوا لاوا جو ماؤنٹ ایورسٹ سے نیچے آ رہا ہے ہر چیز کو فنا کرتا جا رہا ہے۔ لوگ جو چوٹی سر کرنے میں لگے ہوئے تھے وہ بخارات بن کر غائب ہو چکے ہیں۔ 5 ممالک جو اس کے ارد گرد میں ہیں یعنی انڈیا، پاکستان، بھوٹان، نیپال اور چائنا، سب میں زلزلے آ رہے ہیں۔ کئی سونامی اٹھ رہے ہیں۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی پھیل رہی ہے۔ یہ زلزلے یورپی ممالک تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ اور بگڑتا جا رہا ہے۔ اب راکھ اسٹریٹو اسفیئر میں داخل ہو چکا ہے اور سورج کی روشنی کو روک رہا ہے۔ روزانہ درجہ حرارت میں کمی آتی جا رہی ہے۔ سردی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو کئی سال تک چلنے والا ہے۔ اس سے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور 2 ماہ بعد ماہرین کے مطابق دنیا میں خوراک کا ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ اس وقت آس پاس وہی لوگ بچ رہے ہیں جو بام شیلٹرز میں ہیں۔
حالات کی خرابی کا سلسلہ اس علاقے میں شاید 100 سال تک چل جائے اور 100 سال بعد لوگ شاید پھر ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے میں مقابلہ بازی کرتے نظر آئے، لیکن اب ماؤنٹ ایورسٹ پہلے کے مقابلے میں بہت چھوٹے قد کا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔